بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام مخلوق کی دعوت کے بارے میں ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام مخلوق کی دعوت کی تو کیا خاص واقعہ رونما ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی اور بادشاہ تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کے بڑے حصوں پر بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی تھی اور بہت سے معجزات عطا کیے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ علیہ السلام کا قابو تھا، آپ علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام کے فاصلے پر مختلف سمتوں کو ایک ایک ماہ کے فاصلے پر طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر تھی۔ جنات، حیوانات سب آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا کی گئی تھی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملی، نہ قیامت تک کسی کو نصیب ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور اتنی ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں قدرت دی ہے، تو ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں تمام مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، میری ایک خواہش ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں اور ان کی بہترین دعوت کروں۔ اللہ نے ان پر وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان علیہ السلام، تو اس کام پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے بہت نعمت دی ہے، تیری عنایت سے میرے پاس بہت کچھ ہے، کیا میں صرف ایک مہینے کے لیے ان مخلوقات کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہوں؟ اللہ نے وہی فرمائی، اے سلیمان علیہ السلام، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات و مخلوقات بے انتہا ہیں، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے صرف ایک دن کی اجازت دے دے تاکہ میں ان مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر موجود تمام حلال چیزوں کو جمع کریں، یعنی گائے، بیل، بکریاں اور ہر طرح کی سبزی اور پھل۔ لہٰذا ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا، ان کا پکایا ہوا شوربہ تیار کیا گیا، قسم قسم کے پکوان اور کھانے بنائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے دریا کے کنارے ایک عالی شان عمارت بنائی گئی جو نہایت ہی کشادہ اور وسیع تھی، تاکہ جن مخلوقات کو دعوت کے لیے بلایا جائے وہ بآسانی اس مکان میں آ سکیں۔ تقریباً 22,000 جانور ذبح ہوئے، سینکڑوں دیگیں چڑھائی گئیں۔ ان بڑی بڑی دیگوں کو جنات نے تیار کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہو کر چلے تاکہ یہ کھانا خراب نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے شربت اور قسم قسم کے مشروبات کے تالاب بھی بنائے تھے۔ اس بڑی دعوت کی تیاری مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال لگ گیا۔ جب تمام کھانے پینے کی چیزیں تیار ہو گئیں اور دعوت کی تیاریاں مکمل ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے اس عظیم الشان مکان کے اندر دسترخوان بچھایا گیا
یہ دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرتا تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں کئی دن کا وقت لگ جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہاں کی مخلوقات میں یہ اعلان کر دیا کہ کھانے کی دعوت ہے، لہٰذا سب حاضر ہو جائیں۔ انسان، چرند پرند، درندے، حیوانات، کیڑے مکوڑے، خشکی، تری اور ہوا میں اڑنے والے دیگر جانور، تمام مخلوق کھانے کی دعوت پر آ پہنچے اور اس مکان میں جمع ہو گئے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نظر سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکیں۔ عین اسی وقت جب تک ہوا میں تخت معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا سے سر نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ علیہ السلام کی دعوت پر بھیجا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آج تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ علیہ السلام مجھے پہلے کھانا دے دیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کھانے کی اجازت دے دی کہ وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آئی اور جتنا کچھ کھانا وہاں پڑا تھا سارے کا سارا ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگنے لگی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے اور بولے، اے مچھلی، میں نے تمام مخلوقات کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا جو تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا، کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تو اور کھانا مانگ رہی ہے؟ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز 3 لقمے رزق دیتا ہے، اور جو کھانا آپ علیہ السلام نے تیار کیا تھا وہ تو سب کا سب صرف ایک ہی لقمہ ہوا، اب مجھے 2 لقمے مزید کھانا درکار ہے، تب کہیں میرا پیٹ بھرے گا۔ اے سلیمان علیہ السلام، مجھے کھانا کھلاؤ، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم تو سارا کھانا کھا گئیں اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی نے کہا، اے سلیمان علیہ السلام، کیا مہمان کے لیے ایک میزبان اس طرح کا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام کو جتنا کھانا بنانے میں کئی دن لگ گئے، اتنا کھانا مجھے میرا پروردگار دن میں 3 مرتبہ پہنچاتا ہے۔ میں آج آپ علیہ السلام کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں، اور اگر آپ علیہ السلام اسی طرح باقی مہمانوں کو بھی کھانا نہیں دے سکے تو آپ علیہ السلام نے ناحق انہیں کھانے پر بلایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے، چکرائے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آئے تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ، میں نے بہت بڑا قصور کیا اور تیری بارگاہ میں نادانی کی، میں نادان ہوں، مسکین ہوں، اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتا ہے، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، شکریہ۔